اسلام کے دوسرے خلیفہ مطلب عمر ابن الخطاب نے اپنے دور خلافت میں غیر مسلموں کے لیے ایک کانٹریکٹ بنوایا جسے پیکٹ آف عمر ابن الخطاب کہا جاتا ہے، اور اس میں اس بات کو وعدے کیا گیا کہ غیر مسلموں کو جانی طور پر تحفظ حاصل ہوگا، انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ ملے گا۔ اور اس وقت غیر مسلموں کو ذمہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، جس کا مطلب ہی پروٹیکٹڈ پیپل ہے، یعنی ان لوگوں کو اسٹیٹ کی طرف سے خاص طور پر تحفظ حاصل ہوتا تھا۔ مگر آج یہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان جیسی ایک اسٹیٹ جس میں 97% سے بھی زیادہ مسلمان موجود ہیں، تقریباً 1% والی کرسچن مائنورٹی کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، ان کے 6 چرچز جلا دیے جاتے ہیں اور ان کی ریلیجیس اسکرپچرز یعنی بائبل وغیرہ کو بھی جلا دیا جاتا ہے، اور مقامی لوگوں کے 40 سے بھی زیادہ گھر جلا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ انتہا پسندی کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان میں ایکسٹریمزم کی انتہا بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آخر ہم مسلمان اتنے انتہا پسند کیوں ہو گئے ہیں، اور اس جرہ والا انسیڈنٹ کی اصل حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ آزاد ہیں۔ ضلع باجوڑ کے صدر مقام خار میں دھماکہ ہوا ہے، پولیس کے مطابق How is this guy justifying what he's done? He believes, and this is very important, he actually believes that he is serving God. He's actually doing good in the world. ایکسٹریمزم سے مراد ایسا رویہ ہے جس کے تحت انسان اپنے پولیٹیکل یا پھر اپنے ریلیجیس ویوز کو دوسروں کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا انجام صرف وائلنس اور ٹیررزم ہی ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں ایکسٹریمزم کی بڑی ترین وجوہات میں سے 2 وجہ بلاسفیمی اور سیکٹیرینزم ہے۔ ویسے تو بلاسفیمی سے مراد کسی بھی مذہب کے خدا یا پھر اس مذہب کی مقدس چیزوں کے خلاف بولنا ہے، لیکن اگر ہم اس کا مطلب اسلامکلی دیکھیں تو اللہ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا یا پھر نعوذ باللہ ان کو گالیاں وغیرہ دینا یا پھر قرآن مجید کی بے حرمتی وغیرہ کرنا اس میں شامل ہے۔ بلاسفیمی کرنے والوں کے خلاف سب سے پہلے قانون برٹش انڈیا کے دور میں بنایا گیا، اور برطانیہ نے اس کی سزا تقریباً 10 سال رکھی، اور پھر پاکستان کے قیام کے بعد برطانیہ کے اس رول کو پاکستان پینل کوڈ میں شامل کیا گیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں تقریباً 1980 سے لے کر 1986 کے درمیان اس میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی، اور بالآخر اس کی سزا بڑھا کر عمر قید یا پھر سزائے موت رکھ دی گئی۔ اگرچہ یہ سزا کافی زیادہ ہے، مگر اس لا کے پاس ہو جانے کے بعد انسان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اس ملک میں دنگے فساد وغیرہ کم ہو جائیں گے، لیکن ہم ایک جذباتی قوم ہیں۔ اس لا کے پاس ہو جانے کے بعد بھی اکثر ایسے ہوا، اسے استعمال کرنے کی بجائے لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت سے بے گناہ لوگ اس کی وجہ سے مارے گئے، جیسا کہ ابھی جرہ والا انسیڈنٹ میں ہوا۔ دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی نے واٹس ایپ گروپ میں بغیر کسی تحقیق کے یہ خبر پھیلا دی کہ 2 عیسائی لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے اور اس کے صفحے پھاڑ کر پھینکے ہیں، اور اس کے بعد بس پھر یہی ہوا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، مسجدوں میں اعلان ہونے لگ گئے سائیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی آ، مطال مسجد دے اگے اکٹھے ہوو، مسلمانی کالی آ تہاڈے وچ، تہاڈوں تو مر جانا چاہیے سی، سڑکاں بلاک ہو جانیاں چاہیے سیاں، اور اعلان کر کے عوام کو اکٹھا کیا گیا اور پھر پوری عیسائی کمیونٹی کو تباہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اور بائبل کو ایک آسمانی کتاب ماننا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ ان نامور مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں سوچا اور ہر چیز کو آگ لگاتے چلے گئے، حتیٰ کہ اسسٹنٹ کمشنر جڑا والا کے گھر پر بھی حملہ کر دیا گیا، کیونکہ وہ بھی ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو بھی گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ مطلب موب کے خلاف اسٹیٹ نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پولیس ان لوگوں سے معافیاں مانگتی رہی کہ بھائی 2 لوگوں کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، لیکن دراصل یہ لوگ باہر FIR کروانے تھوڑی آئے تھے، یہ تو اپنی روزمرہ کی فرسٹریشن اور غصے کو دوسرے لوگوں پر اتارنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، جیسا کہ 22 ستمبر 2013 کو پشاور کے آل سینٹس چرچ میں 2 سوسائڈ بام ہوئے، جس کی وجہ سے تقریباً 100 سے بھی زیادہ عیسائی مر گئے اور 250 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ وہ چیخو پکار نکل رہی تھی، لوگوں کے بچے اڑ کے جو ہے چھتوں پہ پڑے ہوئے تھے، بس وہ جو خون کی ندیاں تھی وہ ہمارے چرچ کے اس کمپاؤنڈ، 2.5 سال کی اس کی عمر تھی چھوٹی بیٹی کی، یہ چھوٹی میری بیٹی تھی، اس کو یہ اٹھا کے لے آئی ہے، تو مجھے کہتی ہے کہ اس کو دیکھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو میں نے دیکھا تو اس کے یہاں جو ہے وہ بلٹ لگا ہوا تھا ایسے، اور میں بھاگی، میں نے کہا میرے ہاتھ میں میری بیٹی بھی نہیں ہے۔ اور پھر 27 مارچ 2016 کو گلشن پارک لاہور میں ایسٹر کا تہوار مناتے ہوئے ایک اور دھماکہ کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے عیسائی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح 13 اپریل 2017 کو مشال خان کو بھی بلاسفیمس کنٹینٹ اپلوڈ کرنے کے الزام میں اسی کے یونیورسٹی کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔
ان سب واقعات پر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی. اسلام از اے پیسفل ریلیجن. اسلام ایک امن پسند دین ہے, مگر انفارچونیٹلی اسلام امن کا دین صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. جبکہ ان لوگوں کو اسلام سکھایا اس طرح جاتا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا طریقہ نماز روزہ نہیں بلکہ کسی غیر مسلم کو قتل کر دینا ہے. یہ لوگ سرے سے جاہل اور بالکل الٹریٹ ہوتے ہیں, اور انہیں جس طریقے سے بھی اسلام پڑھا دیا جاتا ہے یہ اسے اسلام سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مطلب یہ کہ انہیں اسلام اور قرآن کے نام پر صرف ایکسٹریمزم اور ٹیررزم پڑھایا جاتا ہے, اور یہ اسے اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. ایکسٹریمزم کبھی بھی ابرپٹلی بلڈ نہیں ہوتا, یہ ایک گریجول چیز ہے. اور پاکستان میں اس ایکسٹریمزم کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ ہمارا مدرساتی اور تعلیمی نظام ہے. ہمارے مدرسوں میں اسلام مکمل طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا. یہاں ہر فرقہ اپنے حصے کی باتیں اور اپنے حساب سے دین پڑھا دیتا ہے, اور پھر اسی وجہ سے دوسرے فرقے والوں کے لیے بچوں میں ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جنہیں اسلام کا صرف ایک رخ ہی پڑھایا جا رہا ہے وہ ون ڈائمنشنل ہو جاتے ہیں اور آرام سے مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. اور ہمارا تعلیمی نظام تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. وہ بچوں کو صبر و تحمل سکھانے کی بجائے ان میں امیر اور غریب کا فرق ڈال دیتے ہیں, اور یہی چیزیں ایکسٹریمزم کی بنیاد بنتی ہیں. حتیٰ کہ جب میں خود چھوٹا تھا ہمیں صرف یہ سننے کو ملتا تھا کہ شیعہ لوگ کافر ہیں اور شیعہ بہت برے ہوتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور انہیں اس طرح کیوں بولا جاتا ہے. اور پھر یہی بلائنڈ ٹرسٹ ایکسٹریمزم کی وجہ بنتا ہے, اور لوگ پھر اسی بلائنڈ ٹرسٹ کے چلتے دوسروں کے لیے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں سیکٹیرینزم کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مختلف فرقوں اور تنظیموں وغیرہ سے جوڑ لیتے ہیں, اور ان کی کہی گئی باتیں بغیر کسی ریسرچ کے بلائنڈلی فالو کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر اسی وجہ سے دوسرے فرقوں کے لوگوں کے لیے ایک نفرت سی پیدا ہونے لگ جاتی ہے, اور وہ نفرت ہمیشہ وائلنس پر جا کر ہی ختم ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو کافر سمجھتا ہے اور دوسرے مسلمان کو قتل کرنا باعث ثواب سمجھتا ہے. اور اسی وجہ سے 22 جون 2016 کو امجد فرید صابری پر بھی بلاسفیمی کا الزام لگا کے انہیں قتل کر دیا گیا, کیونکہ وہ ایک لائیو شو کے اندر یہ کلام پڑھ رہے تھے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. اور اپریل 2006 کو نشتر پارک کراچی میں میلاد مصطفیٰ بناتے ہوئے ایک سوسائڈل بوم کی وجہ سے تقریباً 60 لوگ شہید ہوئے اور 100 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. اصل میں پاکستان میں اکثریتی آبادی اہل سنت کی ہے. اہل سنت حنفی اکثریت میں ہیں. 63 سے زائد افراد حالت نماز میں ان کو موت کی طرف دھکیل دیا گیا, انہوں نے شہادت نوش کی. اور اگر اہل سنت اشتعال میں آ جاتے ہیں تو شاید کراچی میں کچھ بھی باقی نہ بچتا. اس رات کو ہم دارالعلوم امجدیہ میں موجود تھے, اور ہم نے اسی رات سینے پہ پتھر رکھ کر ایک یہ حکمت عملی بنائی کہ جتنا جلد ہو سکے لاشوں کو ان کے آبائی گھروں کی طرف روانہ کریں. اس کے بعد بھی ہم نے اجتماعی جنازوں کے بجائے انفرادی جنازوں پر زور دیا تاکہ کوئی اشتعال پیدا نہ ہو. ہاں مجھے معلوم ہے کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ انڈیا, کشمیر, فلسطین, چائنا سمیت ہر جگہ کا مسئلہ ہے. اور میں جانتا ہوں ان ممالک میں مسلمانوں کو مائنورٹی ہونے کی وجہ سے بہت ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مگر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں یہ ویڈیو صرف ایک پاکستان کے مسئلے تک رہ کر بنا رہا ہوں. پاکستان میں اس بڑھتے ایکسٹریمزم کے حل کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مذہبی مسائل کو جذباتی طریقوں سے حل نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں قانونی طریقوں سے حل کیا جاتا ہے. اللہ حافظ.